اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیارتن، اب کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک وہ قافلہ آ گیا، جات سیارتن فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو۔ یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا قافلہ، اس سے آگے آگے جو ہے اس کو عورت کہتے ہیں وارد، وہ جا کر جو ہے وہاں پر دیکھتا تھا کہاں کنواں ہے، پانی کہاں ہے، کہاں اگلا پڑاؤ ہوگا۔ فارسلوا واردہم، اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا، فادلا دلوا، اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ نیچے اتارا۔ قال یا بشرا، اب اس کو پکڑ لیا حضرت یوسف نے، اس نے کھینچا، وہ سمجھ رہا تھا پانی کھینچ رہا ہوں، وہ حضرت یوسف آ گئے۔ یا بشرا ھذا غلام، انہوں نے وہیں سے شور بچایا، آواز دی کہ او بشارت ہو، یہ تو ہمیں غلام مل گیا، لڑکا مل گیا۔ واسروہ بضاعہ، اور انہوں نے چھپا لیا اسے ایک پونجی سمجھ کر کہ یہ تو اچھی دولت ملی ہے، اسے بیچیں گے، بیچ کے پیسے کھڑے کریں گے، چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے ہیں۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، اور مصر پہنچ کر انہوں نے بیچ دیا اس کو بڑی تھوڑی سی قیمت پر، دراہم معدودہ، گنتی کی چونیاں، درہم جو ہے ان کے ہاں دینار کا چوتھا حصہ ہوتا تھا، تو دراہم معدودہ جو ہے چند چونیوں کے عوض وہ فروخت کر دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس کے معاملے میں تو وہ بہت ہی قانع تھے، یعنی چونکہ اگر تو کسی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہو، 1000-2000 کا خریدا ہو، تب تو آدمی اس کی قیمت اپنے انویسٹمنٹ بھی نکالے اس میں سے اور پھر نفع بھی لینا چاہے، یہ تو مفت کا مال تھا۔ دوسرے یہ اندیشہ ہر وقت دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں جو ہے اس کے وارث نہ آ جائیں، تو جلد از جلد بیچ کر جو بھی ملے پیسے کھڑے کرو۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر سے، مصر میں یہ تو عزیز مصر تھا، یعنی کوئی بہت بڑا افسر، بادشاہ نہیں، لیکن یہ کہ وہاں کی جو بھی ہائرارکی تھی اس کے اندر کوئی بہت اہم مقام پر۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر میں، لامرأتہ، اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کو ذرا اچھے طریقے پر رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے پھر بیچ دیں تو ہمیں دولت زیادہ مل جائے، اور نتخذہ ولدا، معلوم ہوتا ہے شاید اولاد نہیں تھی، ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کے لیے تمکن، ٹھہراؤ کی جگہ پیدا کر دی۔ اب یہ کہ پہنچ گئے ہیں جو اس وقت کی جو متمدن ترین مملکت ہے، مصر کی مملکت ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس میں بادشاہت ہے، اس کا پورا جو ہے اس کا آبپاشی کا نظام ہے، اس میں تمدن کے ایک گہوارے میں پہنچا دیا، اور وہاں پر بھی کسی جھونپڑے میں نہیں، کسی بہت بڑے افسر، بہت بڑے صاحب حیثیت انسان کے گھر میں پہنچا دیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ کوئی بہت بڑا عہدے دار تھا، بہت بڑا افسر تھا، تو وہاں پر لوگ آتے رہتے ہوں گے، گفتگویں ہوتی ہوں گی، امور مملکت پر بحثیں ہوتی ہوں گی۔ اب یہ وہاں پر ایک خادم کی حیثیت سے ہیں، وہ باتیں ساری سن رہے ہیں، تو گویا کہ اس میں ان کے لیے تربیت کا سامان اللہ نے کر دیا کہ کہاں کسی اگر دیہاتی میں رہتے یا کہیں صحرا میں رہتے، کہاں یہ تمدن کے ایک گڑھ میں اور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر سارے مشورے ہوتے ہوں، گفتگویں ہوتی ہوں، اور دوسرے ملکوں کی خبریں آتی ہوں، اس سے ان کے علم کے اندر معلومات میں بھی اضافہ ہوا، اور یہ کہ حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا، اس سے استنتاج کرنا، نتیجہ نکالنا، اللہ نے یہ چیز انہیں سکھا دی۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملے پر، اپنے حکم پر، اپنے فیصلے پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں دیے، اس سے مراد نبوت ہے، حکمت بھی دی، علم بھی دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے، وہی عزیز مصر کی بیوی، وہ ان پر فریفتہ ہو گئی۔ فی بیتہا عن نفسہ، ان کے جی سے پھسلانے کی کوشش کی، انہیں گناہ پر آمادہ کرنا چاہا، یہاں تک کہ وغلقت الابواب، ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور بولی کہ جلدی کرو۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، یہاں ربی دونوں طرف جا سکتا ہے، ایک تو اللہ کی طرف بھی، دوسرے یہ کہ میرا آقا، یہ لفظ جو ہے آقا کے لیے، بادشاہ کے لیے بھی اس صورت میں بار بار آیا ہے کہ میں خیانت کروں اپنے آقا کی، اس نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے، اچھی طرح رکھا ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے سارا بندوبست کیا ہے، اللہ ہی نے تو سارا مکننا لیوسف، تو دونوں طرف یہ لفظ جا سکتا ہے۔
معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون، گناہ گار اور ظالم لوگ جو ہیں فلاح نہیں پایا کرتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور وہ تو ان کی طرف لپکی، یا یوں سمجھیے کہ اس نے تو ارادہ کیا اس کا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی کرتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک دلیل۔ یعنی یہ کہ یوسف جوان بھی تھے، یوسف جو ہیں پھر بہرحال انسان تھے، طبع بشری کی بنیاد پر ان کے اندر بھی وہ ایک داعیہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام یہ ہوا کہ کوئی خاص اس وقت اللہ نے انہیں اپنی ایسی نشانی دکھائی، برہان دکھائی۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر ہوئی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ باز رہنا، تو یہ تورات کے اندر ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید بھی کوئی اس کی یعنی نفی نہیں ہے اس میں، بلکہ ہو سکتا ہے الرا برہان ربہ، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بات دکھا دی گئی ہو، یہ کوئی انہونی بات نہیں۔ اور یہ ایک بات کو وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تو یہاں پہ لولا الرا برہان، وہ بھی بڑھتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں بہرحال جہاں تک فطرت انسانی کا تقاضا ہے اس میں ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں ہے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، اور یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے بدی کا رخ، والفحشاء، اور بے حیائی کا۔ ہم نے خاص اہتمام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کی حفاظت کی۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے بڑے مخلص بندوں میں سے تھے۔ یہ مخلص اور مخلص کا فرق نوٹ کر لیجئے۔ مخلص اس میں فاعل ہے، خلوص کرنے والا، اور مخلص وہ جس کو خالص کر لیا گیا ہو۔ اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا، تو یہ اللہ کے خاص بندے، چہیتے بندے مخلص ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ واستبق الباب، وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی نیت بری دیکھی اور دیکھا کہ وہ تلی ہوئی ہے، اس کے اوپر شیطان کا بھوت سوار ہے، تو وہ دروازے کی طرف لپکے کہ میں بھاگ جاؤں، پیچھے وہ دوڑی۔ قالت وقدت قمیصہ من دبر، اور دوڑ میں اس میں یہ ہوا کہ اس نے جو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی حضرت یوسف کو، تو ان کا کرتا جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف دوڑ رہے ہیں، پیچھے سے وہ کرتے کا دامن جو ہے پھٹ گیا۔